الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. برادران اسلام، معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو بیان کیا جا رہا ہے یہ شب برات کے تعلق سے ہے. عن قریب انشاءاللہ یہ شب برات بھی قریب ہی آ رہی ہے. اسی کے تعلق سے آج بیان کیا جا رہا ہے. اللہ مجھے صحیح طریقے پہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں اور دوستو، خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بیان کرنے کا مقصد صرف سننا اور سنانا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد عمل کرنا ہے. آپ نے اور میں نے جو کچھ کہا یا سنا، اگر اس پر عمل نہیں کیا گیا تو صرف محنت اور وقت ضائع ہونے کا اندیشہ ہی نہیں، بلکہ باز پرس ہونے کا بھی خوف ہے کہ معلوم ہونے کے باوجود غفلت کیوں کی گئی. اور اب وقت ایسا نازک آ گیا ہے، اگر ہم نے عمل کرنے میں ذرا بھی غفلت کی تو اندیشہ ہے کہ کہیں دربار الہی سے ہم کسی سخت گرفت میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ، پوری کائنات کا مالک کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بارگاہ ذوالجلال کے دفاتر اور حساب و کتاب کے نئے سال کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہونے والا ہے. خدائے رہا کے متعلق سال رواں کی تمام رپورٹیں کرامن کاتبین کے ذریعے تقریباً مکمل ہو چکی ہیں. اب صرف چند روز باقی ہیں جن کی کارگزاری اس سال کے بہی کھاتوں میں درج ہو سکے گی، اور ہمیں بہت معتبر ذریعے سے اس حکومت کے صیغہ راز کی خبر ملی ہے کہ بتاریخ 15 شعبان المعظم بوقت شب رعایا کی تمام رپورٹیں بارگاہ قدس عز و جل میں پیش کی جائیں گی، اور جس قدر لوگ اس سال نو میں منصب وجود کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہے، ان کے نام مخلوقات موجودہ کی فہرست سے نکال کر انہیں ختم کرنے کے احکام صادر کر دیے جائیں گے. نیز جس قدر مزید انسان تماشا گاہ عالم میں امتحان و عبادت کے لیے رب العلا منظور کرے گا، ان کی فہرست مرتب کر دی جائے گی. اوقات آمد و رفت متعین ہو جائیں گے، اور اس بارگاہ عالی متعالی سے جس انسان کو جس قدر سالانہ راشن ملنا منظور ہوا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر کے اتار دیا جائے گا. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اسی شب احکم الحاکمین، قلم روئے دنیا و آخرت کے مالک واحد، اپنے مراحم خسروانہ کے ساتھ تمام رعایا کی طرف توجہ فرمائیں گے. ہر مانگنے والے کو ملے گا، ہر فریادی کی فریاد سنی جائے گی، ہر معافی چاہنے والے مجرم کو معافی دی جائے گی. باغی متکبر مجرم کے لیے یہ وقت بہت نازک ہے، اور نیاز مند فرما بردار رعایا کے لیے یہ وقت بہت ہی بڑی نعمت ہے. بزرگوں اور دوستوں، میں نے معتبر اشخاص کے ذریعے یہ خبریں بارگاہ الہی کے ایک خاص الخاص رازداں ہستی سے بڑی کوششوں اور محنتوں سے حاصل کر کے آپ تک پہنچا دی ہیں، تاکہ آپ اس عظیم الشان اور نادر موقع سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اب میں آپ کو لائحہ عمل بتاتا ہوں جس کے مطابق کام کرنے سے اس موقع پر بڑی زبردست کامیابی کی امید ہے. سب سے پہلا کام جو آپ کو اس شاہانہ نوازشات کے موقع پر اولین فرصت میں انجام دینا چاہیے یہ ہے کہ آج ہی سے اپنے تمام دن اور رات کے کاموں پر غور کر کے ان میں سے ایسے کاموں کو چھانٹ لیجئے جن کا کرنا ایک مسلم کے لیے اللہ کے دربار میں بڑا جرم شمار کیا جاتا ہے. مثلا جھوٹ، فریب، حرام کمائی
حرام کھانا، عورتوں سے ناجائز تعلقات، خدائی ٹیکس یا زکوٰۃ ادا نہ کرنا، نماز چھوڑنا، جماعت چھوڑنا، سودی کاروبار کرنا وغیرہ، ان سب سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں۔ پھر آپ ان احکام پر غور کریں جن پر عمل کرنے کا بارگاہ الہی سے حکم دیا گیا، مثلا نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، جماعت کی پابندی کرنا، حلال کمانا وغیرہ۔ ان کو خیال میں لا کر فوراً کپڑے وغیرہ پاک کر کے ایسے تمام حکموں پر عمل شروع کر دیں، اور پھر برے کاموں سے بچنے کے لیے اور تمام اچھے کام کرنے میں اپنی پوری ہمت صرف کریں، اور اب سے اسلامی تہذیب و آداب کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ جب شاہانہ مراحم کی وہ خاص تاریخ قریب آئے تو بہت اچھا ہو کہ آپ 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھ لیں، تاکہ نفس امارہ کی تمام آلودگی اور گناہوں کا تمام میل کچیل روزوں کی برکت سے نکل جائے، اور جو ہر روح صاف و شفاف ہو جائے۔ 14ویں تاریخ گزار کر 15ویں کی شب کو نماز مغرب کے بعد تھوڑی غذا کھائے جو زود و ہضم ہو، پھر قدر آرام کر کے عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں۔ ساتھ ہی اپنے بال بچوں اور عورتوں کو بھی اس عمل کی تاکید کریں۔ اب بعد عشاء جس قدر عبادت کی جائے کریں، اور جس قدر مانگا جائے مانگیں، اور جس قدر اپنے گناہوں پر رویا جائے روئیں، جس قدر توبہ کی جا سکے کریں، مگر توبہ صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ واقعتاً دل سے ہو۔ اس طرح کے گزرے ہوئے گناہوں پر پچھتاوا ہو، آئندہ کے لیے پختہ قصد ہو کہ پھر گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہو کہ وہ معاف کر دیں، آمین، اور دل میں امید ہو کہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا، آمین، انشاءاللہ۔ پھر زبان سے بار بار توبہ کریں اور معافی چاہیں، اور اس شب میں جو بدعتیں کی جاتی ہیں ان سے قطعاً بچتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس بارگاہ قدس سے وہ سب کچھ پالیں گے جو آپ کو ملنا چاہیے، اور اب آپ اس بارگاہ مقربین اور خاص لوگوں میں سے انشاءاللہ شمار ہوں گے۔ بے حد حساب نوازشات آپ کو حاصل ہو سکیں گی جو اعلیٰ ترین کامیابی ہے۔ اب میں اس ماہ مبارک شعبان اور اس کی اس مبارک شب برات کے فضائل میں وارد شدہ احادیث کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس عظیم الشان وقت اور ماہ کے لیے جو کچھ کہا گیا ہے وہ بہت کام کی باتیں ہیں۔ چنانچہ عرض ہے کہ کتب احادیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا چاند شمار کیا کرو رمضان کے لیے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزے نہ رکھا کرو سوائے اس کے کہ جسے عادت ہو ان دنوں میں روزے کی، اور وہ دن رمضان سے ذرا قبل آ جائے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور، میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی ماہ میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ فرمایا یہ ایک بابرکت مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان، جس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال ایسی حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اور آپ نے شب برات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس سال کے اندر ہر پیدا ہونے والے اور مرنے والے انسان کو اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی شب بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ان کا رزق اتار دیا جاتا ہے بحقیقی۔ نیز فرمایا کہ ایک شعبان سے آئندہ شعبان تک واقع ہونے والی موتوں کے پروانے کاٹ دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے، اس کے بچہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں نکل چکا ہے۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ شب برات نصف شعبان کی رات میں یعنی شب برات میں آسمان دنیا کی طرف اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے غروب شمس کے بعد سے صبح تک، اور پھر فرماتا ہے کہ کیا کوئی بخشش چاہنے والا مجرم ہے؟ کہ کیا کوئی بخشش چاہنے والا مجرم ہے کہ میں اسے بخش دوں؟
ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں؟ ہے کوئی مریض جو دعا کرے اسے عافیت دوں؟ ہے کوئی ایسا؟ ابن ماجہ۔ غرض ہے کہ اس شب مبارک میں اس بارگاہ قدس سے بہت کچھ دیا جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت سب سے زیادہ کما لیں۔ ہاں، یہ بھی سن لیجئے کہ بعض اعمال ایسے بھی ہیں جن کی نحوست اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس عام نوازش و کرم کی مبارک شب میں بھی آدمی محروم رہ جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عید شب میں بخش دیتا ہے مگر کاہن، جادوگر، شرابی، والدین کا نافرمان اور زانی کو نہیں بخشتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حاسد، قاطع رحم، ٹخنے سے نیچا پائجامہ پہننے والے کو بھی نہیں بخشتا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ اگر توبہ نہ کریں اپنے اعمال سے تو محروم رہیں گے۔ غور کیجئے کہ یہ اعمال کس قدر منحوس ہیں کہ مسلمان ان کی وجہ سے ایسی رات میں بھی بخشش سے محروم ہو جاتا ہے، حالانکہ اس شب میں لا تعداد مسلمان بخشے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش ہوگی۔ قبیلہ بنی کلب کے پاس اس وقت سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ ایک بکری کے بالوں کی تعداد معلوم کرنا محال ہے، تو کل بکریوں کے بال کس قدر ہوں گے؟ اسی قدر مسلمان بخشے جاتے ہیں، مگر پھر بھی مذکورہ بالا قسم کے گنہگار محروم ہیں۔ پس ہمیں چاہیے کہ اولین فرصت میں ہم ان گناہوں سے فوراً توبہ کریں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس مبارک شب میں جس طرح عبادت کا ثواب و اجر اس قدر زیادہ ہے، اسی طرح اس میں گناہوں کا وبال بھی بہت بڑا ہوا ہے۔ اس شب کی بدعات مثلاً گھروں اور دیواروں پر دیوالی کی طرح بکثرت چراغ روشن کرنا اور کھیل کود کرنا، پٹاخے اور بارود جلانا، یہ تمام حرام اور گناہ کبیرہ ہے جن سے ہر مسلمان کو بچنا لازم ہے۔ اس شب کو عید منانا اور سڑکوں پر گشت کرتے پھرنا بڑا گناہ اور انتہائی بدقسمتی ہے۔ نیک مسلمان کو ہرگز یہ رات اس طرح ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں، ہر کاروبار کا ایک خاص موسم آیا کرتا ہے۔ گیہوں، چاول، شکر وغیرہ کی زراعت کا ایک خاص موسم ہے۔ اکثر تجارتوں کا بھی ایک خاص سیزن آیا کرتا ہے۔ اسی طرح سمجھیے کہ تجارت آخرت کا بھی ایک خاص سیزن ہے جو عن قریب آ رہا ہے۔ اس سیزن کے لیے پہلے سے تیاری کر لیجئے۔ تاجر لوگ سیزن سے پہلے مال مہیا وغیرہ کرنے کا خاص انتظام کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ آخرت کی تجارت کے سیزن سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دے۔ ماہ شعبان اس موسم عبادت کے لیے تیاری کا مہینہ ہے۔ شعبان کی تمام فضیلتیں غالباً اس لیے ہیں تاکہ مسلمان اس میں ہر طرح رمضان کی عبادتوں کے لیے تیار ہو جائے۔ پس ہمیں بھی اس موقع پر غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اب دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم شب برات کی فضیلتیں حاصل کرنے کی ہمت کریں اور ہمیں اس مخصوص شب کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور شعبان کے بعد رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہم کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی رسولہ وسلم۔ آخر میں ایک بات اور بولنا چاہتا ہوں۔ شب برات کو عید منانا، مساجد میں خلاف معمول اہتمام کرنا، ضرورت سے زیادہ روشنی کرنا، حلوہ بنانے کو ثواب اور دین کی بات سمجھنا، یہ سب باتیں بدعت اور ناجائز ہے جن کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لہٰذا ان سے بچنا ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔